بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب میں دیکھتا تھا آج سے تقریباً 5 7 8 سال پہلے الطاف حسین کو اور اس کا کنٹرول دیکھتا تھا تو میں کیونکہ ہم پنجاب میں رہنے والے لوگوں کو الطاف حسین سے کوئی خاص جو ہے نا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ الطاف حسین نے ہمیشہ تشدد پہ بلیو کیا ہے، اور ہم دیکھتے تھے کہ جو بندہ اس کی بات نہیں مانتا تھا وہ اپنی پارٹی کا ہو چاہے وہ دشمن ہو، اس کو مروا دیا جاتا تھا، اور راتوں کو جو ہے نا اپنے ہی لوگ مروا کے ایک ریزن تلاش کی جاتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے نا صبح دنگا کرنا ہے، فساد کرنا ہے، اپنے ہی مہاجروں کو مروا کے صبح حملہ کر دینا پٹھانوں کے اوپر یا کسی اور کے اوپر وہاں پہ جو دوسری آبادی تھی۔ اور الطاف حسین نے تقریباً 30 سے 35 سال جو ہے نا مہاجروں اور کراچی کے ساتھ جو ہے نا بہت برا سلوک کیا۔ وہاں پہ مہاجر خاندانوں کو تباہ کرنے میں الطاف حسین کا نام اگر آپ کہیں ہمیشہ سر فہرست رہے گا، اور وہاں کے لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے کس طریقے سے الطاف حسین نے ان کے گھروں میں آگ لگائی اور کس طریقے سے گھر کے چراغ انہوں نے تو ہے نا تباہ کیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے لوگوں نے لاشیں دیکھ لی ہیں، کراچی کے قبرستان آباد ہو گئے ہیں، کراچی والوں کے لڑکے لاپتہ ہوئے ہیں، جیلوں میں چلے گئے ہیں۔ الطاف حسین رات کو تقریر کرتے تھے اور صبح مہاجر نوجوان شرمندہ گھومتے تھے، لاپتہ ہو جاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، مارتے تھے ایک دوسرے کو۔ اور یہ کیسا بابا مہاجر تھا جس نے اپنے ہی نوجوانوں کو مروایا۔ یہ کراچی کے لوگوں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ صحیح کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں آج لوگوں میں جرأت ہے، احساس ہے، وہ الطاف حسین کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ الطاف حسین کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کا کراچی تو کیا برطانیہ میں بھی کوئی نام لیوا نہیں رہا۔ پاکستانیوں کی نظروں میں تو وہ ذلیل و رسوا ہو ہی گئے، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگلے 5 ماہ کی پہلی تاریخ سے لندن میں باقاعدہ کیس چلے گا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لندن میں ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور یہ وہی الطاف حسین ہے جن کی ایک کال کراچی میں پہیہ جال ہڑتال کر دیتی تھی، پہیہ جام، اور یہ وہی الطاف حسین ہے جن کی گولی اور بوری سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جن کے بھتے کی پرچی نے کراچی کا کاروبار ٹھپ کر دیا تھا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم اپنی شراب نوشی پر خرچ کرتے تھے۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو رات کو نشے میں دھت ہو کر بیان دیتے تھے، صبح ٹی وی چینلوں پر حملے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو کبھی مودی سے مدد مانگتا تھا، کبھی پاکستان توڑنے کی باتیں کرتا تھا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جس کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر عمران فاروق کے قتل کی خبریں دی جاتی تھیں۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جس کے بھتے کی خاطر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں زندہ انسانوں کو جلا دیا گیا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر تھا۔ آج یہ وہ الطاف حسین ہے جو عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اب نہ تو کراچی میں قتل و غارت ہوتی ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، نہ سڑکوں پر لوگ جو ہے نا فون چھین لیا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کراچی گیا، جا کے میں نے فون جو ہے نا ٹیبل پہ رکھ دیا تو دکاندار نے مجھے ایک دم سے دیکھا کہ بھائی خیریت ہے، کہاں سے آئے ہو آپ؟ میں نے کہا بھائی پنجاب سے آیا ہوں۔ کہتا یہ فون رکھیں آپ فوری طور پہ، آپ ہمیں بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس حد تک یعنی کہ حالات خراب تھے، کوئی بھی بندہ اچھا فون رکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے فون 2 ہزار روپے کے جو ہے نا لے کے پھرتے تھے وہاں پہ۔ نہ بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں اب، نہ اغوا ہو رہے ہیں، اور نہ ہی بوری بند لاشیں سڑکوں اور ویرانوں میں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ الطاف حسین کا سارا کچا چھٹا کھل چکا ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ بھارت کا ایجنٹ تھا، وہ را کا ایجنٹ تھا، وہ پاکستان اور مہاجر دشمن ہیں۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی اپنی بنائی ہوئی جماعت MQM اس کے خلاف سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے قرارداد پیش کرتی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 یعنی پاکستان سے غداری کا مقدمہ چلایا جائے، پھر اس کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا جاتا ہے، یا ان ماؤں کی بد دعاؤں کا بوجھ کم ہو جائے جن کے لخت جگر الطاف حسین نے بھری جوانی میں ان سے چھین لیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس نے بھی اس قوم کے ساتھ غداری کی، اس ملک کے ساتھ بے وفائی کی، اس کا انجام ہمیشہ جو ہے نا تباہ کن ہوا ہے، اور اس قوم نے اس کو اٹھا کے ذلت کی پستی میں ڈال دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا جو سب سے پہلے بت تھا وہ ذوالفقار مرزا نے توڑا۔ اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی بات کرے گا۔ الطاف حسین بھائی، اور کوئی بات کرتا تھا اس طریقے سے چینلوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 2007 سے میڈیا انڈسٹری سے میں وابستہ ہوں، اور میں جب ہماری ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں تو فون ملاتے تھے الطاف بھائی کو، تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ فون ڈسکنیکٹ کر دیں۔
الطاف بھائی 9 بجے کا بلیٹن ہو رہا ہے تو الطاف بھائی کا بیپر آ گیا, الطاف بھائی بولے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر کے بولے جا رہے ہیں. اور وہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی, ان کو پتہ تو تھا کہ اگر یہ فون کٹ گیا تو پورے کراچی کے اندر ان کی کیبلیں کٹ جائیں گی, وہ آف ایئر ہو جائے گا چینل. کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا ایم کیو کے خلاف, اسی وقت جو ہے نا چینل سے وہ جو ہے نا کیبل سے وہ چینل آؤٹ ہو جاتا تھا. اور اس طریقے سے لوگ ڈرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی, ایک طرح سے وہ خدا بنا ہوا تھا وہاں پہ لوگوں کا, اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا الطاف کے خلاف کوئی بات کر دے یا الطاف کو یہ کہہ دے کہ بھائی یہ غلط بات ہے, یہ آپ اس طرح نہ کریں. نہیں جی بھائی صحیح رات بیٹھے رہتے تھے اور الطاف حسین بولتا رہتا تھا, یہ سنتے رہتے تھے. 5-5 6-6 گھنٹے کا آپ کو پتہ ڈفرینس ہے یو کے ساتھ. تو وہ الطاف بھائی کے جب جاگنے کا ٹائم ہوتا تھا, یہاں پہ سونے کا ٹائم ہوتا تھا, لیکن الطاف بھائی جو ہے نا جگا کے رکھتے تھے. اور پوری ایم کیو ایم کا جو ٹائم تھا وہ یو کے مطابق چلتا تھا, ان کی زندگی یو کے مطابق چلتی تھی. اور اس کے علاوہ الطاف حسین نے بڑی منی لانڈرنگ کی ہے, اس ملک کا بڑا پیسہ لوٹا ہے. یہاں پہ ہر ممبر جو ایم کیو ایم کا جا رہا ہوتا تھا, اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ 5 سے 8 ہزار پاؤنڈ وہ ساتھ لے کے جائے گا اور وہاں پہ جا کے وہ کسی کے حوالے کرے گا, جو بھی ان کی تنظیم تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین سے جس طرح کراچی والوں کی جان چھٹی ہے, یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.